شیطان کے کتوں کو کبھی بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کام کیوں کیا۔ اب شیطان کے کتوں تمہیں سمجھانے کے لیے پھر میں بتاتا ہوں تمہاری اوقات۔ ابے حرام کی اولادوں اور حرام کی نسلوں، اپنی ماں سے پوچھنا کہ تمہارے باپ نے کتنی عورتوں کے ریپ کیے تھے جب تمہاری ماں کی باری آئی تھی اور تم جیسی نسل پیدا ہوئی تھی۔ کیونکہ تم جیسی نسل کے اندر سب سے بڑا کیڑا یہی ہے کہ تمہیں رسول کی عظمت کا نہیں پتہ اور ان کی شان کا نہیں پتہ۔ ابے بغیرت شیطان کے کتے، ایک گدھا بھی جانتا ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ایک پتھر بھی جانتا ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، چمگادڑیں، تتلیاں، مچھلیاں، آسمان، بادل، زمین، سمندر، ریگستان، بجلیاں، ہوائیں، یہ بھی جانتی ہیں کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اور اللہ تو جانتا ہی ہے کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، اور ہم بھی جانتے ہیں، میں تو مانتا ہی ہوں کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اور میرا نظریہ سن، اگر انہوں نے کسی کو قتل بھی کیا ہوگا تو میں کہوں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ٹھیک کیا، اور اگر کسی کو معاف کیا ہوگا تو میں کہوں گا وہ بھی بالکل ٹھیک کیا۔ اگر تو 9 سال کی بات کر رہا ہے، میں کہتا ہوں اگر 1 سال کی بچی سے بھی شادی کے بارے میں بات ہوتی نا، ایک بات کر رہا ہوں تیرے ایسے گدھوں کو سمجھانے کی، تو تیرے ایسے گدھوں سے بدتر لوگوں کو بتانے کے لیے، سمجھانا نہیں ہے میں نے، سمجھانے والے سمجھنے والے لوگ کچھ اور ہوتے ہیں، تیرے ایسے کمنٹ والوں کو تو میں دوسری طرح بتاتا ہوں۔ تو اگر کتابوں میں یہ درج ہوتا، پہلی بات کتابوں میں ہوتا، تو پھر اس پہ اوتھنٹیکیشن پہ بھی فرق پڑتا نا کہ وہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ لوگوں نے تو جھوٹی حدیثیں بھی گھڑی ہوئی ہیں، تو میں تو کتابوں کی لکھی ہوئی بہت سی باتوں پہ یقین ہی نہیں کرتا، کیونکہ اس پہ بھی علماء کا اختلاف ہے۔ پہلے یہ پورا کر دوں نا کہ وہ 6 سال تھیں، 9 سال کی تھیں، 13 کی تھیں، 16 کی تھیں یا 19 کی تھیں، یہ علماء کا اختلاف ہے، لیکن شادی ہوئی تھی، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میں اس بات پہ یقین کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی، تو جس عمر میں بھی کی، جس طرح بھی کی، میں کہتا ہوں سب کچھ ٹھیک تھا اور کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ میرے ایمان پہ رتی برابر فرق نہیں پڑتا، تیرے جیسے سے دنیا بھر کے سوال اٹھا لے، اعتراض کر لے، میرے جوتے کی نوک پہ رگڑ کے چل نکل آگے، سمجھ۔ اب آگے سن، اگر کتابوں میں یہ بھی درج ہوتا کہ 1 سال کی عمر تھی، تب بھی مجھے کوئی ایشو نہیں تھا، کیونکہ میرے دل میں یہ یقین ہے کہ وہ ہیں اللہ کے آخری نبی۔ تو اگر اللہ نے ان کو کوئی آرڈر دیا ہوگا تو وہ فالو کریں گے، تیری طرح ڈرامے بازی نہیں کریں گے۔ اور تیرے جیسے شیطان کے کتے جب اچھل کے نکل کے آتے ہو نا اپنے باپ کی شرم گاہوں سے ٹپکتے ہوئے، جب اللہ تم لوگوں کو نطفے سے انسان بناتا ہے، تو باہر نکل کے تمہارا سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ گاڈ ہے یا نہیں ہے، گاڈ ہے تو کہاں ہے، لیکن عقل کے اندر تمہیں اپنے ہاتھ پر اللہ کا نام نظر نہیں آتا جو اس نے خود ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ لعنت لے لو تم پھر میری، اتنی عقل تیری اگر کام کرتی تو اتنا ہی کافی ہے اللہ کے وجود پر ثبوت کے لیے، کیونکہ رام کرشن وشنو اور رومان زیوس تھور کی اوقات نہیں کہ ایک بچہ بنا کے اس کے ہاتھ کے ڈیزائن کو اپنے نام میں بدل دیں، یہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اور دکھاؤں تجھے کچھ اور بھی دکھا دو، پھر آگے بات کرتا ہوں۔ وہ دیکھ، وہ دیکھ رہا ہے نا، وہ بھی اللہ کے نام کا درخت ہے، یہ بڑا والا اللہ کے نام کا درخت ڈیزائن کیا وہ اس نے، اور وہ چھوٹا والا اس نے ڈیزائن کیا، تجھے چھوٹا بھی دکھا دوں، یہ دیکھ رہا ہے تجھے چھوٹا، اگر عقل کا اندھا نہیں تو یہ دیکھ، اور عقل کا اندھا نہیں ہے تو یہ بڑا بھی دیکھ۔ اب سمجھ میں آئی تجھے میرے آس پاس اللہ کی نشانیاں کیسی کیسی ہوتی ہیں؟ ہاں وہ اللہ، اسی کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہی کے دین اسلام کا دفاع کرتا ہوں، ڈنکی کی چوٹ پہ کرتا ہوں، تیرے جیسوں کو تو میں رگڑ کے ذلیل کرتا ہوں۔ اب سمجھ لے تو اپنی اوقات، یہ تھی تیری ٹوٹل اوقات اور ویلیو۔ آئندہ بھونکنے سے پہلے نا 1000 بار سوچیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اور تیرے جیسوں سے پوری زمین بھی بھر جائے نا، ہمارے ایمان میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے جیسے کہ تو ایمان میں فرق نہیں پڑتا۔ ہاں کسی جاہل کا مار کے فرق پڑ جائے اور وہ مرتد ہو جائے تو بے شک جہنم میں جائے۔ جب کھولتا ہوا پانی چہرے پہ ڈالا جائے گا نا، کبھی کھولتا ہوا پانی نا گرم بلکتا سسک، وہ بلکتا ہوا خوب ابلتا ہوا پانی کبھی اپنے چہرے پہ ڈال کے دیکھ لینا بیٹا، بلکہ اپنی ٹانگ پہ ٹپکا کے دیکھ لینا، تو جلا کا پتہ جائے گا تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ جب چیخیں نکلیں گی اور جلن مچے گی اور پھر تجھے پتہ لگے گا، تو جب چہرے پہ ڈالا جائے گا اور مسلسل ڈالا جائے گا اور ہمیشہ ڈالا ہی جائے گا، تو تو سانس لینے کی بھی شاید قابل نہ رہے، تو تڑپ کے سسکے کا جیسے کوئی مچھلی پانی سے نکل کے تڑپتی ہے۔ پھر تو معافیا مانگے گا اللہ سے کہ میں ایسی باتیں نہ کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، پھر تو بتا تو بچ کے بھاگے گا کہاں؟ تو گیا کام سے، تو اس وقت سے پہلے معافی مانگ لے اللہ سے۔ ابھی بھی موقع ہے، معافی مانگ، اسلام قبول کر اور چھوڑ دے بکواس کرنا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا ہر عمل جسٹیفائڈ ہے، کچھ بھی کیا ہو، کچھ بھی کیا سب ٹھیک ہے۔ تو کون؟ جا اپنے باپ کا پتہ کر پہلے۔